بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق پہ لکھی گئی ایک داستان۔ شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن نصیبہ نے برباد کر دیا تھا۔ میں کی شادی اپنے قدم طاہر سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ مہینے تو سکون سے گزرے تھے۔ ساس نند سب پوچھنے لگے 8 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی اللہ کی رحمت؟ میں کوئی جواب نہ دیتی۔ وقت گزرنے لگا، 5 سال گزر گئے، لیکن میں ماں نہ بن سکی۔ پھپھو نند یہاں تک کہ طاہر بھی تانے دینے لگا۔ پھپھو تو بار بار کہتی یہ منحوس ہے، بس اس سے جان چھڑوا لینی چاہیے۔ بانجھ پن کا تانا، یہ الفاظ کتنا درد دیتے ہیں، یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ میں ہر شام تن سہتے ہوئے سوتی، ہر صبح سخت لیجے اس کے منتظر ہوتے۔ بہت دعا مانگی، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پہ رحم فرما، میں اب تھک گئی ہوں، باتیں سن سن کر مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ ساس کبھی کسی حکیم کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی میک کو۔ میک کا ہر ٹیسٹ کلیئر ہوتا، جب طاہر سے کہتے اپنا ٹیسٹ کروانے کو تو وہ انکار کر دیتا۔ 7 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دن میں کھانا بنا رہی تھی، طاہر گھر آیا، ساتھ ایک لڑکی تھی۔ ماں نے پوچھا طاہر بیٹا یہ کون ہے؟ طاہر مسکرا کر بولا اماں یہ تیری بہو ہے، ہم نے کورٹ میرج کی ہے۔ ماں پہلے کچھ پریشان سی ہوئی، پھر میک کی طرف دیکھ کر بولی اس منحوس کا کیا کرنا ہے؟ طاہر نے میک کی طرف دیکھ کر 3 بار طلاق کا کہا، پھر دوسری بیوی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلا گیا۔ ساس نند سب بہت خوش تھے۔ میک کی تو دنیا اجڑ گئی تھی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی زندگی بھر رونے کے سوا۔ وہ انجام جانتی تھی، جب عورت کو طلاق ہو جائے تو یہ معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ طلاق والی لڑکی کو صرف گوشت کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے۔ 10 سال پہلے وہ کب جانتی تھی یوں آنے والا وقت اس پر قہر برسائے گا؟ وہ کب جانتی تھی کہ اس کے دامن پہ طلاق کا دبا لگ جائے گا؟ ساس گالی دے کر بولی منحوس نکل جا اب ہمارے گھر سے۔ بنا کچھ کہہ لبوں کو سی لیا۔ کیا شکوہ کرتی اب، کیا شکایت کرتی؟ جب زخمی اپنوں نے دیے تھے۔ کمرے میں گئی، اپنا موبائل لیا، الماری میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ طاہر کہتا تھا نئی موٹر بائیک لینی ہے۔ میک نے پیسے جمع کرتے کرتے 5 سال میں 70,000 روپے جمع کر لیے تھے اپنے خرچ میں سے۔ جاتے ہوئے طاہر کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی۔ پاگل ہوں، اس لیے کسی کو دکھ نہیں دوں گی، میں بددعا نہیں دوں گی، بس میرے نصیبوں کا سفر ہی ایسا ہے۔ خوش رہو تم دونوں، اور ہاں یہ لو 70,000 روپے۔ کہتے تھے نا بائک لینی ہے، میری طرف سے تم کو شادی کا گفٹ ہے۔ طاہر مائک کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، غم کا ایک بھی آنسو نہ تھا۔ نہ جانے کیسے اتنا صبر کیے ہوئے تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میک نے پھپھو کے سامنے سر جھکایا۔ پھپھو جان چلو مانا میں منحوس ہی صحیح، لیکن آپ میری پھپھو بھی تو ہے نا، مجھے پیار تو دے دے۔ الوداع کرتے ہوئے پھپھو نے منہ موڑ لیا، مسکرانے لگی، ہائے کیسے اتنی نفرت کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ پیدل ہی گھر کی جانب چلنے لگی۔ جیسے ہی گھر سے قدم بہ رکھا ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان بہنے لگا۔ سرخ آنکھیں، برباد زندگی، تڑپتا دل، بے بسی کی انتہا، 1000 شکوے شکایت لبوں پہ۔ کس سے کہتی، کس کو سناتی، کیا گزری اس پہ۔ رکشا میں بیٹھی امی ابو کے گھر آ گئی، مسکرا رہی تھی، امی سے مل لی، بھابھی بھائی
ابا سب گھر میں تھے، سب سے مسکراتے ہوئے ملی۔ امی نے پوچھا میں خیر تو ہے؟ آج اس وقت اور اکیلی ہی آئی ہو؟ طاہر کہاں ہے؟ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ زور کا وقت ہو گیا تھا۔ بنا کچھ بولے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امی سے کہنے لگی امی بھوک بہت لگی ہے، کھانا ہی دے دیں۔ امی کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی۔ میک کو کھانا دیا۔ کھانا کھا کر میک کہنے لگی امی سو جاؤں کچھ دیر۔ ماں نے غصے سے پوچھا میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سچی بات بتا میک کیا ہوا ہے؟ طاہر نے کچھ کہا ہے کیا؟ میک چپ رہی۔ نہیں امی کسی نے کچھ نہیں کہا، بس آپ سے ملنی آئی ہوں۔ کہو تو چلی جاؤں یہاں سے؟ ماں نے سینے سے لگایا۔ میک تیری آنکھیں بتا رہی ہیں، کچھ تو بات ہے۔ میک ماں کے سینے لگی ہوئی مسکرانے لگی، آواز کانپنے لگی امی طاہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، بانجھ کہہ کر۔ ماں کو یقین نہ ہو رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو میری بچی؟ میک بولی امی بس ہو گئی طلاق، اب کوئی تماشا نہ کرنا، بس جو ہونا تھا ہو گیا۔ مجھ پہ ایک قیامت کا آنا ضروری تھا جو آ کر گزر گئی۔ اب پلیز اس سے پوچھنا، لڑنا جھگڑنا۔ امی چھوڑیں بس، میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی۔ ماں تڑپنے لگی میں کیا ہو گیا ہے میری بچی تم کو؟ ہم ان لوگوں کو گریبان سے پکڑیں گے، حق مہر کی بات کریں گے۔ میک مسکرانے لگی امی میری زندگی کو روگ لگ گئے، آپ حق مہر کی بات کر رہی ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ کوئی فرق پڑے گا کیا؟ چار لوگ اکٹھے ہوں گے، میرا تماشا لگے گا، پولیس، کورٹ کچہری، گالم گلوچ، وہ لوگ بھی مجھے دیکھیں گے جن کو میری خبر تک نہیں۔ امی اس نے چھوڑ دیا، میں خوش ہوں، بس اب پلیز اس بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ میں کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ خیال آنے لگا کیسے طاہر کی خدمت کی، اس کے پاؤں دباتی رہی، اس کو کھانا بنا کر دیا، کپڑے دھونا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، اس گھر کو گھر بنانے میں مصروف رہی، کبھی بھوک بھی کاٹی، افلاس کے دن بھی دیکھے، میں ہر ممکن کوشش کرتی رہی میرا گھر آباد رہے، نہ جانے کتنے تانے سننے، نہ جانے کتنے سخت لہجے برداشت کیے، بھلا آخر کیا ہوا؟ طلاق؟ یہ کیا ہے سب؟ باپ نے کہا ہماری بچی ہماری مرضی سے ہی شادی کرے گی، نہ پسند پوچھی، نہ دل کا حال بیان کرنے دیا، خود فیصلہ کیا اور مجھے خاموشی سے الوداع کر دیا۔ جس سے نکاح ہوا اس نے میری نہ کوئی قربانی دیکھی، نہ میرا رات بھر کا جاگنا دیکھا، نہ میری چاہت کو سمجھا، بس مطلب کی نہ رہی تو چھوڑ دیا۔ ہم بیٹیاں کیا ہیں آخر؟ کبھی جہیز کے نام پہ ماری جاتی ہیں تو کبھی بے اولادی کے۔ اتنے میں اذان ہونے لگی، ساری رات سوچ میں گزر گئی، آنکھ سے ایک آنسو گال کو چھوتے ہوئے تکیے کو بھگو گیا، بالکل خاموش ہو چکی تھی، کہنے کو ایم اے پڑھی تھی، لیکن بیٹیوں کی تعلیم کسی جاہل مرد کے نکاح میں آنے سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معاشرہ کہتا ہے مرد اگر گالی بھی دے تو خاموش رہو، مرد تھپڑ بھی مار دے تو خاموش رہو، اور اگر مرد طلاق بھی دے تو بھی مجرم بن کر دامن پہ داغ لیے خاموش رہو۔ وقت گزرنے لگا، میک کی زندگی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، نہ کوئی خواہش تھی باقی، نہ کوئی چاہت، یوں کہہ لیں صرف سانسوں کا سفر جاری تھا اور موت کا انتظار۔ اب رنگین دنیا سے ڈرنے لگی تھی۔ اب کئی گھنٹے وہ تنہا بیٹھی نہ جانے کس سوچ میں گم رہتی، یادداشت کمزور ہو گئی، رات کو کیا کھایا تھا صبح تک بھول جاتی، کبھی کوئی چیز کہیں رکھ دی تو بھول گئی، جیسے خود کی خبر نہ رہے وہ زندہ لاش ہوتا ہے، اور پھر کتنی آسانی سے کوئی کسی کو چھوڑ جاتا ہے۔ میک طلاق کے بعد ایک پتھر سی بن گئی تھی، بھابھی لوگ اتنے طنز تانے دیتی تھیں لیکن خاموش، بالکل خاموش رہتی، کیا فرق پڑتا ہے اب کوئی کچھ بھی کہے۔
جیسے جینے کی تمنا ختم ہو گئی تھی۔ بابا نے سوچا ہماری کہانی کب ختم ہو جائے خدا جانے، میک کی دوبارہ شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن میک اب کی بار مر تو سکتی تھی لیکن شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اب ایک نفرت سی تھی اس رشتے سے۔ اسے لگتا تھا سب مرد گھٹیا اور فریبی مطلبی ہیں، بس اپنے مطلب تک ساتھ رہتے ہیں، مطلب ختم راستے جدا کر لیتے ہیں، پھر نہ وفائیں کام آتی ہیں نہ خدا کے واسطے، بس چھوڑ دیا جاتا ہے، راکھ بنا کر اڑا دیا جاتا ہے ہر رشتہ۔ ایک رشتہ آیا، لڑکا بیرون ملک جاب کرتا تھا، عمر کافی تھی، امیر تھا، پہلے بھی 2 شادیاں کر چکا تھا۔ میک نے انکار کر دیا، کوئی 5 بچوں کا باپ تو کوئی 3 بار شادی شدہ، کبھی کوئی شرابی تو کبھی کوئی بڈھا، اس طرح کے رشتے آنے لگے۔ اور ستم یہ بھی ہے کہ فارس کی قلم لکھے بھی تو کیسے، لڑکی بلا کی خوبصورت ہو، لڑکی جتنی بھی پاک صاف باحیا ہو، لڑکی کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، بس طلاق کا داغ لگ جائے تو میرے معاشرے میں جیسے وہ ایک طوائف سی بن جاتی ہے۔ لوگ ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے، جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ شرابی کے لیے رشتہ آئے گا، کہیں گے شرابی کو ہی دے دو، طلاق ہوئی ہے، کون لے کے جائے گا اسے؟ واہ کیا معاشرہ ہے! مطلب طلاق ہونے پہ لڑکی طوائف بن جاتی ہے۔ اللہ تباہ و برباد کرے ایسے معاشرے کو جس میں عورت پہ طلاق کا دبا لگا کر چوروں، ڈکیتوں، شرابی، زانی مردوں کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ خیر میک کے لیے کچھ ایسے ہی رشتے آنے لگے، ہر بار انکار کر دیتی۔ بابا نے بہت سمجھایا، بیٹی ہماری بات مان لو، زندگی کا سفر تنہا نہیں گزارا جا سکتا، کل کو خدا جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ لیکن میک انکار کرتی رہی۔ ایک دن شادی کی وجہ سے امی، ابو، بھائی کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا میک کا۔ بھائی کہنے لگا لڑکا پولیس میں ہے، امیر بھی ہے اور اچھا بھی ہے، اس سے کیا اعتراض ہے تم کو؟ میک کی بس ضد تھی شادی ہی نہیں کرنی۔ جب سب سو گئے تو نیند کی گولیاں کھا لیں، پھر جب حالت بگڑنے لگی تو رونے لگی اونچی آواز میں۔ بابا نے آواز سنی، کمرے میں آئے، میک کی حالت غیر ہو چکی تھی، جلدی سے اسپتال لے گئے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر نے معدہ واش کیا، علاج شروع کیا۔ ماں میک کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، میری بچی کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ وہاں ایک لڑکا وقاص جو نرس تھا وہاں پہ ڈرپ انجیکشن وغیرہ لگا رہا تھا میک کو۔ ڈاکٹر نے وقاص سے کہا، اس مریض کو جو میں نے میڈیسن لکھ کر دی ہے تم نے خود ٹائم پہ کھلانی ہے۔ وقاص نے ہاں میں سر لایا، ٹھیک ہے سر۔ ڈاکٹر بولا، اچھا میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہ نرس وقاص یہی ہے، اس کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ پریشان نہ ہو، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ 2 بج رہے تھے۔ بابا اسپتال کے گارڈن میں بیٹھ گئے جا کر۔ ماں بھی پاس صوفے پر لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ میک نے آواز دی، مجھے پانی دو۔ وقاص جلدی سے آیا، کیا چاہیے آپ کو؟ میک نے پانی کا کہا۔ وقاص پانی لے کر آیا، خود سہارا دے کر اٹھایا میک کو، پانی پلایا، پھر پاس بیٹھ گیا۔ میک کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے آپ کے بابا کو روتے دیکھا ہے، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہیں، آپ بابا کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ آئی ایم سوری، میرا کوئی حق نہیں آپ سے کچھ کہنے کا، بس دل میں بات آئی کہہ دی۔ میک خاموش رہی۔ وقاص پاس ہی بیٹھا تھا کہ میک وومیٹنگ کرنے لگی۔ وقاص نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا، اتنے میں ماں بھی جاگ گئی۔
وقاص نے خود میک کا چہرہ صاف کیا، بیڈ شیٹ چینج کی، پھر ایک انجیکشن لگایا، رات بھر میک کے پاس گھومتا رہا۔ دوسرے دن جب ڈاکٹر آیا تو چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا اب پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، آپ گھر جا سکتے ہیں۔ وقاص نے دل میں ایک خواب سجایا، کتنی اچھی کتنی پیاری ہے میک، اس کے بابا کہہ رہے ہیں ایک 5 بچوں کے باپ سے شادی کر لو، صرف اس لیے کہ میک کو طلاق ہوئی ہے ایک بار۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق والی خاتون سے نکاح کیا تھا نا، میں بھی میک سے نکاح کر لوں گا، نہ جانے کتنے درد دل میں لیے جی رہی ہے، ہر درد مٹا دوں گا۔ وقاص گھر گیا، امی سے بات کی۔ امی جان نے ایک لڑکی ہے، بہت اچھی ہے، پیاری تو اتنی نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ماں نے پوچھا کون ہے؟ وہ وقاص نے بتایا امی جان اسے ایک بار پہلے طلاق ہو چکی ہے۔ ماں غصے میں بولی شاباش، اب ہم کو شریکوں میں بدنام کرے گا، طلاق والی لے آئے ہو۔ وقاص مسکرا کر بولا امی جان بدنامی ہو یا عزت، شادی تو اس سے ہی کروں گا۔ جب وقاص کے بھائیوں اور بہنوں کو پتہ چلا وہ لعنتیں دینے لگے، بس طلاق والی ہی رہ گئی ہے، اب کیا؟ بہن اپنی نند کے لیے کہنے لگی اور بھائی اپنی سالی کے رشتے کی بات کرنے لگا۔ وقاص بس بضد تھا میک سے ہی نکاح کرنا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے کر لو، لیکن تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں شادی کے بعد بیوی کو لے کر الگ رہنا، وہ اتنی اچھی ہوتی تو اس کو طلاق کیوں ہوتی؟ وقاص راضی ہو گیا، ٹھیک ہے الگ رہوں گا۔ دوسرے دن وقاص اس کی بہن ماں میک کے گھر گئے رشتے کی بات کرنے۔ سلام و دعا کے بعد بات چیت شروع ہوئی۔ میک کی ماں کہنے لگی ہم کیا کریں، ہماری بیٹی نہیں مانتی۔ وقاص پیار سے بولا آنٹی کیا میں ایک بار میک سے بات کر لوں؟ ماں نے ہاں میں سر لایا، بیٹا کر لو بات، آگے نصیب کا کھیل۔ میک بہت غصے میں تھی، جب وقاص کو سامنے دیکھا چپ ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ میک آستہ سے بولی ٹھیک ہوں، آپ کہاں؟ وقاص پیار سے بولا میک آپ کی امی اور ابو سے آپ کو مانگنے آئے ہیں۔ میک سخت لہجے میں بولی وقاص آپ کا یہ پاگل پن ہے، میں جانتی ہوں مجھے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وقاص مسکرانے لگا، ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا، بس اللہ کی خاطر مجھے ایک موقع دے دیں۔ بہت واسطے دیے میک کو، میک آخر ہار گئی۔ ٹھیک ہے، سب بہت خوش تھے، میک وقاص کی ہم سفر بن گئی۔ سب نے بہت برا بھلا کہا وقاص کو طلاق والی لے آیا ہے۔ وقاص کو پرانا ایک کمرہ الگ سے دے دیا۔ بھائی وقاص سے بات تک نہ کرتے تھے، میک کو بہت بری لڑکی سمجھتے تھے۔ وقاص میک سے کہنے لگا میری جان میں میر زادہ تو نہیں ہوں لیکن وعدہ کرتا ہوں شہزادی بنا کر رکھوں گا آپ کو۔ میک محسوس کر رہی تھی وقاص اچھا انسان ہے۔ وقاص ناشتہ کے وقت میک کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرواتا، پھر مل کر دونوں ناشتہ کرتے۔ وقاص کی تنخواہ 15,000 تھی جس سے گزارا بہت مشکل تھا۔ کچا سا مکان تھا، بھائی صاحب الگ تھے، انہوں نے اپنے گھر نئے بنا لیے۔ میک ایک دن کہنے لگی وقاص یہ آئی فون کتنا مہنگا ہوتا ہے نا؟ وقاص مسکرانے لگا میری جان آپ کی صرف ایک مسکراہٹ کی قیمت ہے آئی فون۔ میک کا برتھ ڈے تھا، وقاص کیک لے کر آیا، چھپا کر رکھ دیا۔ جب 12 بجے میک سو رہی تھی، میک کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ میک نے آنکھ کھولی، مسکراتے ہوئے پھول برسانے لگا، ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ میک شاکڈ تھی، وقاص آپ کو یاد تھی میری باتیں؟ کیک لے کر آیا، دونوں نے کیک کاٹا، پھر ایک گفٹ سامنے رکھا۔ میک مسکراتے ہوئے گفٹ کھولنے لگی۔ وقاص کیا ضرورت تھی میری جان یہ سب کرنے کی، پہلے ہی آپ اتنی مشکل سے گھر چلا رہے ہیں۔ وقاص کاندھے پہ سر رکھا ہنس رہا تھا۔ جب گفٹ کھولا اس میں آئی فون تھا۔
میں رونے لگی، پاگل ہو بالکل وکاس، بیوی کو کون اتنا مہنگا گفٹ دیتا ہے، بالکل پاگل ہو۔ وکاس نے آنسو صاف کیے، میری جان سب کچھ آپ کے لیے ہی تو ہے۔ میں جینے لگی تھی۔ وکاس چاہے غریب تھا لیکن ایک شہزادہ تھا۔ سب مذاق اڑانے لگے، بڑا آیا شادی کی تھی طلاق والی سے، اب گھر نہیں بنا سکا۔ وکاس خاموش رہا۔ ایک دن میک کی دوست نے بتایا سکول ٹیچرز کی جاب آئی ہیں، اپلائی کر لو۔ میک نے وکاس سے بات کی۔ وکاس ہاتھ تھام کر بولا، میری جان آپ کا جو دل کہتا ہے وہی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میک نے اپلائی کیا، تعلیم اچھی تھی، اللہ کا کرم ہوا، 17 گریڈ کی ٹیچر کی جاب مل گئی، بہت خوش تھے۔ دونوں بھائیوں کے گھر مٹھائی بھیجی۔ بھائی منہ بنا کر بولا، بغیرت بیوی کی کمائی کھائے گا، کہاں خوش ہوتے ہیں ہم کو رلانے والے۔ 2 سال بعد میک سکول کی پرنسپل بن گئی، اچھی خاصی تنخواہ، پھر بہت سے بچے ٹیوشن بھی پڑھتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے، ڈبل منزل گھر بنا لیا، وکاس نے اپنا میڈیکل سٹور بنا لیا، زندگی خوشیوں میں بدل گئی۔ اللہ پاک نے رحمت کی بیٹا عطا کیا۔ وکاس بہت خوش تھا۔ ایک دن وکاس کے میڈیکل سٹور پہ ایک شخص آیا، سر سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ساتھ ایک لڑکا تھا، اس کے سر پہ مرہم پٹی کی۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ شخص گالی دے کر بولا، ڈاکٹر میری بیوی بڑی ظالم ہے، میرا گھر زمین جائیداد اپنے نام کروا لی، اب مجھے روز کتے کی طرح مارتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، میک کا پہلا شوہر طاہر تھا۔ بھائی سامنے کھڑا تھا۔ وکاس پاس گیا، کہنے لگا، بھائی جان یہ دیکھیں وہی میک ہے نا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال کر کچے سے مکان میں بھیج دیا تھا۔ آپ کہتے تھے یہ طلاق والی عورت ہے۔ بھائی جان میں آپ پہ طنز نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ طلاق والی لڑکی کیوں اتنی بری ہے میرے معاشرے میں؟ کیوں طلاق والی لڑکی کو نفرت بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اسے غلط سمجھا جاتا ہے، اسے غلط بولا جاتا ہے، اور طلاق دینے والا مرد غلط ہو کر بھی پارسا رہتا ہے؟ بھائی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں طلاق والی لڑکی کو اپنا ہمسفر بنایا، ورنہ میں بھی آپ کی طرح سوچتا تو شاید میری میک یا تو زندگی بھر طلاق کا بوجھ لیتے تڑپتی رہتی، یا پھر کسی شرابی یا 5 بچوں کے باپ کسی بوڑھے کی نوکرانی بن کر عمر گزار دیتی۔ آج الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ بھائی جان سوچ کو بدلیں، صرف عورت کو گالی دینا بند کریں۔ جانتے ہو بھائی طلاق کب ہوتی ہے؟ جب ایک سمجھدار اور اچھی لڑکی کسی جاہل اور برے مرد کے ساتھ باندھ دی جائے، یا سمجھدار اچھا مرد جاہل اور بری عورت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ اور ہاں، ضروری نہیں طلاق والی لڑکی کوئی مجرم ہو، اگر ایسا ہوتا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طلاق والی لڑکی سے نکاح نہ کرتے۔ خدا را جالت کی دنیا سے نکل کر عورت کو عزت دینا سیکھیں۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔